اعجلتم امر ربکم، کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے؟ میں اللہ کا حکم تورات کو لا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تھا. پہلے بارے میں یہ آیا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں کچھ احکامات لا کے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کے پاس گیا تھا احکامات لینے کے لیے، تم نے اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے پروردگار کے حکم سے جلدی مچا لی، جلدی کی. تم نے یہ کیا کیا؟ یہ خروج کے باب میں آتا ہے وہاں تورات میں کہ ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر خاص طور پر کہا کہ آپ اسے ایسے کر دیجئے. انہوں نے کہا آپ اسے ایسے کر دیجئے کہ ہمارے لیے کوئی خدا مقرر کر دیں، بنا دیں، اور اللہ کے لیے عبادت ہم کریں. اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ بچڑا بنا دیا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں جو تھیں القا ڈال دی، رکھ دی. غصہ تھا، تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا. یجرہ، اور اسے کھینچنے لگے الیہ، اپنی طرف. انہوں نے ان کے سر مبارک کو کھینچا. یہ انہوں نے کیا، یہ چیز انہوں نے کر لی. قال ابن امہ، پہلی بات تو یہاں یہ آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کچھ کیا ہے کیوں کیا؟ اللہ کی توحید کی وجہ سے غیرت اتنی آئی، غصہ ایسا شدید تھا کہ بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے، اس سے پوچھا کہ تم نے قوم کے ساتھ کیا کیا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اجتہاد کی غلطی ہے، اجتہادی خطا ہے جو ان سے سرزد ہوئی، اور اللہ نے اس اجتہادی خطا پہ انہیں رہنے نہیں دیا. ہم مانتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ ان سے اجتہادی طور پہ خطا ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ماننے میں کیا حرج ہے؟ اس لیے وہاں پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ القى الالواح، انہوں نے کیا کیا؟ ان تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا، یہ چیز، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے کھینچا. اور فرمایا انہوں نے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے قال ابن امہ، انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا. وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں. فلا تشمت بی الاعداء، اور دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دیں. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے مت ملائیے اس ظالم قوم کے ساتھ، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں. قرآن نے اتنی جو تشریح کی ہے اس وجہ سے کی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت بائبل کی وجہ سے داغدار ہو رہی تھی. قرآن نے اس لیے اس کو ذکر کیا. اگر ہم آج بس کر لیں، ان حضرات کو کام کرنے دیتے ہیں، تو کل انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. کل کیا دن ہے؟